السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تقریر کیسے کریں؟ تقریر اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے، تقریر کرنا، خطاب کرنا۔ لیکن تقریر وہی سنی جاتی ہے جو بہترین ہو اور جس کو خوبی سے پیش کیا جائے۔ اگر آپ تقریر کرتے ہیں، آپ کو تقریر کرنے کا شوق ہے، آپ اپنے مدرسے، اپنے اسکول کے تقریری پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، آپ کے اندر کہیں نہ کہیں وہ شوق ہے، وہ جوہر ہے، تو یہاں پہ میں کچھ نکات بیان کر رہا ہوں، اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں، اس کو ملحوظ رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی تقریر سنی جائے گی اور آپ ایک دن اچھے مقرر بنیں گے، اور آپ کی ذات سے، آپ کی تقریر سے، آپ کے خطابات سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ وہ باتیں میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں اپنی تقریر کو جانچیں اور اپنی صلاحیت کو پروان چڑھائیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یاد کر کے تقریر کریں اور کسی عمدہ معیاری تقریر کا انتخاب کریں۔ جو اچھے لکھنے والے ہیں اور جن کا قلم اچھا ہے یا جو اچھے مقرر گزرے ہیں، تقریری بہت سی کتابیں دستیاب ہیں، تو اس میں جو اچھی تقریریں ہیں آپ ان کا انتخاب کریں یا کسی سے اچھی اور معیاری تقریر لکھوا لیں۔ معیاری تقریر کیا ہوگی؟ اچھی تقریر کیا ہوگی؟ جس میں عمدہ الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، مترادفات ہوں، محاورے ہوں، تمثیلات ہوں، تشبیہات ہوں، اور خوبصورت اور فصیح زبان استعمال کی گئی ہو۔ عامی زبان کی جو تقریریں ہیں یا جو بہت زیادہ کتابیں آ گئیں تقریروں کی، اس کی کوئی سطح نہیں ہے، ان کتابوں سے تقریر نہ یاد کریں، بلکہ اچھی اور معیاری تقریر کا انتخاب کریں، اور اس میں قرآن و حدیث اور خوبصورت اور برموقع واقعات اور مثالیں بھی ہوں، اور وہ تقریر آپ کی اس طرح مزین ہو، مرصع ہو۔ تو سب سے پہلے عمدہ تقریر کا آپ انتخاب کریں کسی بھی موضوع پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوب اچھی طرح تقریر کو یاد کر لیں۔ جب آپ اچھی طرح تقریر یاد کر لیں گے تو بہت پر اعتماد ہو کر آپ تقریر پیش کر سکیں گے اور پھر اپنے آپ کو اور بہتر کر سکیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مدرسے کے ہفتہ واری پروگرام میں شرکت یقینی بنائیں۔ ان لڑکوں کو نہ دیکھیں جو مدرسے کے ہفتہ واری تقریری پروگرام میں حصہ نہیں لیتے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ آپ کے اندر وہ جوہر ہے، آپ کے اندر شوق ہے، تو آپ ہر حال میں مدرسے کے ہفتہ واری پروگرام میں تقریر کرنے کو یقینی بنائیں۔ اس طرح مدرسے کے اندر جو سالانہ مسابقہ ہوتا ہے اس میں آپ حصہ لیں۔ آپ کے اندر شوق ہے، آپ کے اندر جوہر ہے، لہٰذا وہ جوہر چمکانے سے چمکے گا، ورنہ پھر وہ جوہر باندھ پڑ سکتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ نے اچھی طرح یاد کر لی، اچھی تقریر منتخب کی اور پروگرام میں کھڑے ہو گئے، تو اب آپ کو کھڑا کیسا ہونا ہے؟ مائک پر آپ کیسے کھڑے ہوں گے؟ مائک سے مناسب فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بہت قریب بھی نہیں کھڑا ہونا ہے، نہ بہت دور کھڑا ہونا ہے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور مائک کو چیک کر لیں۔ آواز آپ کی بہت مناسب ہو، نہ اتنے قریب ہوں کہ آواز گونج جا رہی، نہ اتنی دور ہوں کہ آواز اچھی طرح سامعین تک نہیں پہنچ رہی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ بعض لڑکے اسٹیج کے روپ میں آ کر جہاں تہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور تقریر شروع کر دیتے ہیں، اور اچھا خاصا حصہ ان کا اس میں گزر جاتا ہے، پھر آگے کوئی مائک صحیح کرتا ہے تب تک بات نکل چکی ہوتی ہے۔ بہت پر اعتماد رہیے، یہ سمجھ کے آپ تقریر کرنا شروع کیجیے، اسٹیج پہ کھڑے ہوئیے کہ میدان آپ کو مارنا ہے، سب سے اچھی تقریر آپ کی ہونے والی ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ آپ نے اچھی تقریر کا انتخاب کیا ہے اور اس کو اچھی طرح یاد کیا ہے۔ تقریر شروع کریں تو باوقار اور ٹھہرے ہوئے انداز میں شروع کریں، یہ نہیں کہ بالکل شروع کرتے ہی آپ نے رفتار پکڑ لی، نہیں، ٹھہرے ہوئے انداز میں شروع کریں اور باوقار انداز ہو، پاٹدار آواز کے ساتھ ہو، حروف اور الفاظ کے تلفظ کو درست ادا کریں، اس پر خاص توجہ دیں۔ حروف کو ادا کریں، ان کے مخارج سے ادا کریں، اور مخارج اردو میں کیا ہوتے ہیں؟ شین قاف درست ہونا چاہیے، لیکن صاد ہے اور ثا ہے اور سین ہے، ان کا ایک ہی ساؤنڈ ہوتا ہے، بس سین کا۔ مثلاً ثابت لکھا ہوا ہے تو آپ ثابت پڑھیں گے، یعنی کہ ثابت۔ اسی طرح ثواب ہے تو آپ ثواب نہیں ادا کریں گے، بلکہ سین کا ساؤنڈ اردو میں نکلے گا، آپ ثواب کہیے۔ اسی طرح ضاد، ذال، ذا اور زے وغیرہ، ان سب کا ساؤنڈ ایک ہے۔ مثلاً ضرورت، مثلاً ظالم، اس طرح کہیں گے۔ ذخیرہ، یہ ساؤنڈ ہوتا ہے، لیکن شین قاف بہت درست ہونا چاہیے۔ ہا کی رعایت کر لیں، غین کی رعایت کریں، خا کی رعایت کریں، نون غنّے وغیرہ کی رعایت کریں۔ تلفظ سے تقریر کا حسن بڑھتا ہے، اگر تلفظ صحیح نہیں ہے تو تقریر کا سارا حسن مان پڑ جاتا ہے اور تقریر آپ کی فیل ہو جائے گی۔
جو اشعار آپ پڑھ رہے ہیں اپنی تقریر میں اور پیش کر رہے ہیں ان کو شاعرانہ لب و لہجے میں پڑھیں، اس کی مشق کریں اور موقع موقع سے اشعار کا استعمال کریں۔ آواز کو پاٹدار رکھیں، بلند آواز رکھیں اور سامعین کی نظروں میں دیکھ کر بات کریں، لیکن ذہن کو بھٹکنے نہ دیں۔ ذہن آپ کا اپنی تقریر پر ہوگا، اپنے مواد پر ہوگا۔ اسی طرح دائیں بائیں اور سامنے نظر کو عدلتے بدلتے رہیں، کبھی دائیں دیکھیں کبھی بائیں دیکھیں اور سامنے نظر رکھیں، نظر سے نظر ملا کر بات کریں۔ یعنی کہ سبق سنانے کے انداز میں نظر جھکا کر آپ تقریر پیش کر رہے ہیں، وہ تقریر نہیں سنی جاتی۔ تقریر میں آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے چہرے کے تاثرات بھی بدلنے چاہیے، چہرے پر ایک تاثر ظاہر ہو۔ اسی طرح ہاتھ سے مناسب اشارہ کرتے رہیں، مناسب اشارہ کریں، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، جہاں ضرورت ہو وہاں پہ اشارہ کریں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ مناسب توقف اور مناسب فصل کے ساتھ تقریر کو جاری رکھیں، یعنی کہ روانی کے ساتھ آپ سبق سنانے کے انداز میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، سناتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ایک جملہ آپ نے کہا، دو چار جملے کہے، پھر اب اس پہ تھوڑا سا وقت دیجیے، مناسب وقت دیجیے تاکہ لوگ اس پر غور کریں، اس کو جذب کریں، اس کو ہضم کریں۔ سوالیہ جملوں میں سوالیہ لہجہ پیدا کریں۔ تو یہ 12-13 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ تقریر کی مشق جاری رکھیں اور عمدہ اور معیاری اور اہم موضوعات پر تقریر کا ایک انتخاب اپنی کاپی پر بھی لکھتے جائیں اور ان کو یاد کرتے جائیں۔ لکھنا اس لیے ضروری ہے، الگ سے ایک انتخاب کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو آپ کی یاد کی ہوئی تقریریں ہیں مستقبل میں یہ آپ کو برجستہ خطاب کرنے کا سلیقہ عطا کریں گی اور اس میں آپ کی مدد کریں گی۔ تو اس طرح آپ تقریر کی مشق کریں، آپ کے اندر شوق ہے، آپ کے اندر جوہر ہے، آپ ایک دن انشاءاللہ اچھے مقرر بن کر ابھریں گے اور آپ سے دین کی تبلیغ ہوگی، آپ سے اچھا کام ہوگا انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں سب سے آخری اور ضروری بات یہ ہے کہ اپنے اساتذہ سے مشورہ کرتے رہیں۔ پروگرام میں کسی استاذ کی صدارت ہے، ان کے سامنے آپ نے تقریر کی تو اب آپ بعد میں بھی ان سے فیڈ بیک لیں، ان سے پوچھیں کہ حضرت میری تقریر کیسی تھی، اور خاص طور سے ان کے کمروں میں جا کے، ان کے پاس جا کے ان کو اپنی تقریر سنائیں۔ نوک پلک درست کریں، اصل چیز نوک پلک درست کرنے والی بات ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی تھوڑی جو چیزیں ہیں اگر ہم ان کی رعایت کر لیں، اس انداز پہ ہم مشق کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ ایک دن اچھے مقرر نہ بنیں۔ بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھے مقرر سامنے آئیں، جن کی زبان شستہ ہو، جو سلیقے کے ساتھ تقریر کرتے ہوں، جو لوگوں کے جذبات کے ساتھ تقریر سے ہم آہنگ ہو کر بات کرتے ہوں، جو لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کے ذہن کو پڑھتے ہوئے تقریر کرتے ہوں، اہم موضوعات پر ان سے باتیں کرتے ہوں اور ان کو صحیح رہنمائی فراہم کرتے ہوں، جن کی تقریر خوبیوں سے مرصع ہو۔ ایسے مقررین کی آج بھی ضرورت ہے۔ آپ ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں جن کی تقریر لوگ سنیں گے۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ تقریر کے ساتھ ساتھ ہم عمل پر بھی توجہ دیں، اس لیے کہ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ تو یہ ویڈیو میری طلبہ کے لیے تھی۔ طلبہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، بار بار اس کو دیکھیں اور اس کو شیئر کریں۔ اس طرح آپ اچھی تقریر کر سکتے ہیں۔ کوئی بات آپ کو نہ سمجھ میں آئے یا آپ کی کوئی پریشانی اس سلسلے کی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔